بلیٹن میں خوش آمدید۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے۔ افغان طالبان رجیم کے پالے ہوئے نان اسٹیٹ ایکٹرز خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ فتنہ الخوارج کے بارے میں طالبان رجیم کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں اور ہمارے مہمان ہیں۔ فتنہ الخوارج پاکستانی شہری ہیں تو ہمارے حوالے کریں، ہم اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے۔ افغان طالبان رجیم بتائے یہ کیسے مہمان ہیں جو مسلح ہو کر پاکستان آتے ہیں؟ ہمارا افغان شہریوں سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ افغان طالبان رجیم سے ہے۔ خونریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ہمارے لیے اچھے یا برے دہشت گرد میں کوئی تفریق نہیں۔ ہمارے لیے اچھا دہشت گرد وہی ہے جو جہنم واصل ہو چکا ہے۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف تمام حکومتوں اور سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے حکومتی اقدامات کے بغیر دہشت گردی کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بلوچستان میں ایک مربوط نظام وضع کیا گیا، جبکہ کے پی میں اس کی کمی نظر آتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بھارتی آرمی چیف کا بیان کہ آپریشن سندور کے دوران ٹریلر دکھایا خود فریبی ہے۔ یہ کیسا ٹریلر ہے جس میں 26 مقامات پر حملہ ہو جائے، 7 جہاز اور S-400 کی بیٹریاں تباہ ہو جائیں؟ ایسے ٹریلر پر تو ڈرانی فلم بن جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف مل کر جہاد کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف 2013 میں آپریشن کیا اور 2017 تک دہشت گردی اور خودکش دھماکے ختم ہو گئے تھے۔ کچھ غلطیوں کی وجہ سے 2021 سے 25 کے دوران 4000 جوان شہید ہوئے۔ کا جو مینس ہے ٹیررزم جس کو کلٹ کہتے ہیں، اس کا اسلام میں حکم ہے اس کو تیز نیز کر دیا جائے۔ ہمیں مل کے اس ٹیررزم کے خلاف اٹھنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2013 اور 2018 کے درمیان میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں اس ناسور کا کلا کما کیا تھا۔ ٹیررزم، خودکش دھماکے ہیں، یہ سب ختم ہو چکے تھے۔ ہم نے کچھ غلطیاں کی۔ 2021 سے لے کے 2025 تک ہمارے 4000 بہادر فوجی جوان شہید ہو چکے، 20,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اور فیلڈ مارشل سید اسد منیر صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان کا یہ ایک کلیئر فیصلہ ہے کہ ہم نے اس ناسور کو دوبارہ پاکستان سے ختم کرنا ہے۔ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی ناگزیر ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب۔ 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکا میں اسناد تقسیم کی۔ عصری سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت، قومی ہم آہنگی اور مربوط پالیسی سازی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بھارتی وزیر دفاع کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ سندھ متحد ہے اور تا قیامت رہے گا۔ صوبہ بنانے کا شوق ہے تو اس کا پروسیجر ہے، کوشش کر لیں شاید خواہش پوری ہو جائے۔ نہیں پتا کس کی شیروانی بن رہی ہے، یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے۔ اس وقت بھارت اور اس کی پوری حکومت شرمسار ہے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ سندھ تا قیامت تک پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا۔ یہ بھارتی وزیر دفاع ان کے خواب ہو سکتے ہیں، کبھی ان کی تعبیر نہیں ہوگی۔ کسی کو بھی صوبہ بنانے کا شوق ہے، اس کے لیے پروسیجر دیا گیا ہے۔ اس پروسیجر کے تحت آپ کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ مجھے نہیں پتا جی اس کی شیروانی بن رہی ہے، کس کی شیروانی نہیں بن رہی۔ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، جب وہ لے وہ ان کی مرضی ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحب جس طریقے سے آپ اقتدار میں وہ آپ کو ہی قبول ہو، بلاول صاحب اس طریقے سے اقتدار میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو جب بھی آئیں گے عوام کے مینڈیٹ پہ آئیں گے۔ کیا ہوا عمران خان کے ساتھ؟ اس طرح رپورٹ آ رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا کھانا بھی مل رہا ہے، اچھی تیری صحت بھی اچھی ہے، فیملی بھی مل کے آ رہی ہے، کہہ رہی ہے بالکل صحتیاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ٹارچر تشدد تو نہیں ہو رہا نا۔ اب اتنی سی 2-2.5 سال کی جیل میں آپ تو پہلے دن سے ملک کے خلاف سازشیں کرنے شروع ہو گئے۔ دشمن ممالک کے میڈیا سے ہیلپ بھی مانگ رہے۔ مشورہ دوں گا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، گھر کے اندر کی باتیں گھر کے اندر رکھیں، انٹرنیشنل قوتوں سے اس طرح کی ہیلپ نہ لیں، کی چیزیں آپ پہ سوٹ نہیں کرتی۔ کراچی دبئی سے بہتر تھا میرے بھائی، جس طریقے سے کراچی کو پلان کے ذریعے الطاف حسین نامی ایک شخص کے حوالے کیا گیا، اس نے یہاں پہ ہتھیاریں دی، ہیروئن کلچر آیا، بھتے کا کلچر آیا، گولی بند لاشیں دی گئی۔ اب بھی کراچی بہتر ہو رہا ہے۔ مارچ تک آپ کو کراچی میں بہت میگا پروجیکٹ ہوتے نظر آئیں گے۔ IMF رپورٹ 27ویں ترمیم کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو زیادہ مؤثر کریں۔ احتساب کا سب سے بڑا فورم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے۔ لکھنے کا حق پارلیمنٹ کا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آئین بھی لکھے؟ ججمنٹس تو یہاں آتے نہیں۔ پناما کیس جیسے پرائم منسٹرز کے ریموول کی جو ترمیم ہوئی ہے، اس کو فردر اسٹرینتھن کرتی ہے وہ رپورٹ۔ وہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو زیادہ مؤثر کرے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا فورم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے۔ یہ بند کریں دھندے نیب جیسے،
انہوں نے برباد کی ہے. جیل مینول میں کہاں لکھا ہے کہ KPCM کو ہر حال میں جیل مینول میں ملاقات کرنے کی اجازت دی؟ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کتنے ماہ اسی جیل مینول کے تحت ان کو پابند کیا گیا؟ شہباز شریف صاحب کو اسی جیل مینول کے تحت تو گھر سے کھانا بھی نہیں جانے دیا جاتا. جیل سپرڈنٹ نے مجھے کہا تھا کہ عمران خان نے روکا ہے نہیں دے سکتے, اور وہ جیل سپرڈنٹ آج میں لا کر یہاں کھڑا کر سکتا ہوں. میں کسی کو پولیٹیکل پرزنر بنانے کے حق میں نہیں ہوں. اگر کرائم ہے اور اس کرائم کو پولیٹیکل آرٹ دی جائے, میں اس کے بھی خلاف. کیا 9 مئی میں نے کیے؟ آپ کو یہ منظر آپ کی آنکھ کو اچھا لگے گا کہ عسکری بینک جل رہا ہے, کور کمانڈر کا گھر جل رہا ہے اور سارا پاکستان جل رہا ہے؟ یہ آپ چاہتے ہیں؟ اور اگر یہی کام TLP کرتی ہے, آپ بین کر دیں تو نوکھا لاڑ لے یار. آپ کو بتائیں کہ ویزوں کی بندش سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں. اماراتی قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اماراتی ویزے بلا تعطل جاری کیے جا رہے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں محمد صلاح الدین سے لیں گے, بتائے گا صلاح الدین. دیکھیے بالکل, کراچی میں تعینات اماراتی قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے ARI نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ پاکستان اور UAE کے تعلقات مستحکم بنیادوں پر قائم ہیں. ویزوں کی بندش سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. بخیت عتیق کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے اماراتی ویزے بلا تعطل جاری ہیں. سازشی عناصر UAE ویزے کی بندش سے متعلق افواہیں پھیلا رہے ہیں. بخیت عتیق نے کہا کہ کراچی میں قائم ایشیا کا سب سے بڑا ویزا سینٹر پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے عمل جو خدمت پر معمور ہے, جبکہ بعض نوعیت کے ویزوں کے اجراء کے لیے پیشگی تاریخ ضروری قرار دی گئی ہے. بخیت عتیق نے کہا کہ علاج و معالجے, تعلیمی سیمینار, اس نوعیت کے دیگر خدمات کے لیے ہمارا تعاون برقرار ہے. بہت شکریہ صلاح الدین. ضروری دستاویزات کے حامل کسی فرد کو بیرون ملک سفر سے نہ روکا جائے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت. اسلام آباد ایئرپورٹ کے دورے پر کہا, جعلی دستاویزات یا دیگر ذرائع سے بیرون ملک جانے والے افراد پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. غیر تصدیق شدہ دستاویزات کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایجنٹ مافیا پیسوں کے لالچ میں معصوم لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. ملازمت کا جھانسا دے کر بیرونی ممالک بھجوانے والے ایجنٹ سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. وزیر داخلہ نے ویزا ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا. اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے FIA امیگریشن کا جائزہ لیا. مسافروں سے ملاقات کی. امیگریشن پر کم عملہ ہونے کی شکایت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کی ہدایت کر دی. وزیر داخلہ ANF سٹاف سے بھی ملے. ایئرپورٹ پر تمام اداروں کو مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی. سولر ریڈیشن کا خطرہ. ایئر بس کمپنی نے A320 طیاروں کا سافٹ ویئر فوری اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا, جس سے دنیا بھر میں 6000 طیارے متاثر ہو سکتے ہیں. ایئر بس کے فیصلے کے بعد امریکن ایئر لائنز, ڈیلٹا ایئر لائنز, ایئر نیوزی لینڈ سمیت کئی کمپنیوں نے پروازیں متاثر ہونے کا انتباہ جاری کر دیا. برطانوی ایویشن اتھارٹی کا بھی کہنا ہے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے فیصلے سے پروازوں کا شیڈول متاثر ہو سکتا ہے. ایئر بس کی جانب سے یہ اقدام 30 اکتوبر کو دوران پرواز جیٹ بلو کا طیارہ کنٹرول سے باہر ہونے پر اٹھایا گیا, جس سے پتہ چلا کہ سولر ریڈیشن ڈیٹا کو نقصان پہنچا کر کنٹرول متاثر کر سکتی ہے. اور اب بزنس نیوز. بین الاقوامی اور پاکستانی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں اضافہ جاری ہے. پاکستان میں فی تولہ سونا 5300 روپے اضافے کے ساتھ 4,44,162 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونا 4544 روپے اضافے سے 3,80,797 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $53 اضافے سے $4218 کا ہو گیا. اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز. جنوبی کوریا میں تھینکس گیونگ ڈے پر روبوٹ نے کھانا تیار کیا اور سب کو حیران کر دیا. جنوبی کوریا کے شہر ڈیگو میں تعینات امریکی فوجیوں کے لیے روایتی ڈنر روبوٹ شیف نے پکایا. روبوٹ نے تھینکس گیونگ مینیو بغیر کسی مدد کے تیار کیا. فوجیوں نے روبوٹ کا تیار کردہ کھانا خوب انجوائے کیا. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کہتے ہیں پاکستان کھیلوں کے انٹرنیشنل ایونٹس کروانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. یہ بات پاکستان نے انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹ کی میزبانی کر کے ثابت کی. Pakistan should be very proud of what they did today. The championship has not only highlighted Pakistan's capability of hosting international events, it just shows that, the doors are open and Pakistan now is operating at the highest level when it comes down to putting on amazing boxing events. As we look at the final bouts, I think the final bouts for Pakistan boxers, I think is giving Pakistan boxing a great future, inspiring many of the greats that are big
massive thank you to the Pakistan Army, because without their help and their support and what they have done and اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.